فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنتم جنبا فطہروا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ جو اس طرف والے احباب ہیں اگر ادھر آ جائیں تو اچھا ہو جائے گا، قریب ہو جائے گا معاملہ، سپیکر کے بغیر آواز صاف آتی ہے اور مسئلہ صحیح سمجھ آتا ہے، اور جگہ اگر ہو تو پھر دور بیٹھنے کا کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا۔ جب مقصد سیکھنا ہے تو پھر قریب قریب بیٹھیں گے تاکہ آسانی سے مسئلہ سمجھ آئے۔ حیض اور نفاس دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں، ملتی جلتی ہیں، اور حیض کے متعلق کافی ڈیٹیل سے ہم بات کر چکے، تو اب استحاضہ کے متعلق جو ہے وہ بات کریں گے۔ حیض جو ہوتا ہے وہ 3 دن یا 7 دن یا 10 دن، نفاس جو ہوتا ہے وہ 40 دن، وہ تو واضح ہو گیا۔ اب استحاضہ جو ہے یہ ایک بیماری ہے، نہ یہ حیض ہے نہ یہ نفاس ہے، لیکن بیماری بھی انسان کو ہو سکتی ہے، اس کے متعلق استحاضہ کے متعلق سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کا صحیح فہم۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ مروی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی جیش، آپ کی بیٹی نہیں بلکہ ابی جیش کی بیٹی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے استحاضہ آتا ہے اور میں پاک نہیں رہتی، تو کیا نماز چھوڑ دوں؟ جس طرح نوجوان طبقہ یا کچھ بڑی عمر کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ قرضہ میں قطرے آتے ہیں، تو کیا ہم نماز چھوڑ دیں یا ہماری نماز نہیں ہوتی؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس عورت کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا کہ نہ وہ حیض والا معاملہ تھا نہ نفاس والا، عام روٹین میں اس کے کپڑے خراب ہو جاتے تھے، تو اس نے یہ مسئلہ پوچھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا یہ تو رگ کا خون ہے، حیض نہیں ہے، تو جب حیض آئیں گے تب نماز چھوڑ دینا، اور جب جاتے رہیں تو خون دھو دو اور نماز پڑھ لو۔ تو گویا کہ عورت کے لیے جو ہے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ حیض اور نفاس کے علاوہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو، اس کو پتہ ہوتا ہے حیض کا نفاس کا کہ بچے کے بعد نفاس ہے، عام روٹین میں حیض ہے مہینے کے بعد، وہ 1-2 دن پہلے بھی آ سکتا ہے بعد میں بھی آ سکتا ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ ہو، اسے پتہ ہو کہ یہ میری عادت نہیں ہے، یہ بلا وجہ ہے، تو اس کو وہ یہ سمجھے کہ اب میں ناپاک ہوگی، وہ ناپاک نہیں ہے۔ جس طرح بندہ جو ہے پیشاب کرنے کے بعد کھڑا ہوتا ہے، اس کی مجبوری ہے، اس کو قطرے آتے ہیں، اب وہ یہ سمجھے کہ میں ناپاک ہوں، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، غلط ہے، اس کو دھو دے، یعنی ہر نماز کے ساتھ تازہ وضو کرے۔ جس کو کوئی بیماری لاحق نہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، تو بیماری نہ ہونے کی وجہ سے وہ 2 نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، 2 نمازیں بھی پڑھ سکتی ہے اگر اپنا وضو و قابو میں رکھے تو۔ لیکن بیماری والا بندہ تو مجبور ہے۔ دوسری حدیث ابو داؤد شریف کی اور نسائی شریف کی، یہ بھی فاطمہ بنت ابی جیش نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیض کا خون ہو تو سیاہ ہوگا۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ حیض کا خون کیسا ہوتا ہے اور نفاس کا کیسا ہوتا ہے اور عام کیسا ہوتا ہے؟ تو کریمہ کا نے فرمایا کہ جب حیض کا خون ہوگا تو سیاہ ہوگا، شناخت میں آ جائے گا۔ جب یہ نماز ہو، جب یہ ہو تو نماز سے باز رہ، اور جب دوسری قسم کا خون ہو تو وضو کر اور نماز پڑھ کہ وہ رگ کا خون ہے۔ یعنی انسان کو اپنی طبیعت کا پتہ ہوتا ہے۔ عام روٹین میں جو خون آتا ہے وہ بدبودار نہیں ہوتا، لیکن جو مینسز ہوتے ہیں مہینے کے بعد وہ بدبودار ہوتے ہیں۔ حکمت بھی کہتی ہے کہ 2-3 قسم کا خون ہوتا ہے، اور ہمارے جو چاروں اماموں نے فقہاء ہیں انہوں نے بھی اس پہ بحث کی ہے قدوری شریف میں، شرح انوار القدوری میں، کہ مٹیالے رنگ کا خون بھی ہو سکتا ہے حیض کا، پیلے رنگ کا بھی ہو سکتا ہے، اور عام جس طرح ہوتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے۔
اما عائشہ صدیقہ کے پاس کپڑے بھیجتی تھی عورتیں خون والے، اور پوچھتی تھی کہ کیا ہم نماز پڑھیں، تو آپ خون کی رنگ سے کہہ دیتی کہ نہیں ابھی نماز نہ پڑھو، جب بالکل وائٹ ہو جائے، یہ سب گندگی دھل جائے تو پھر نماز پڑھنا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ عورت کو خود کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خون بیماری کا ہے یا ویسے ہے، اس کا وہ اندازہ لگا سکتی ہے، اور اللہ نے اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ جب سمجھے اوکے ہے تو پھر نماز پڑھ لیں۔ امام مالک اور ابو داؤد دارمی شریف میں بھی حدیث ہے کہ ایک عورت کے خون بہتا رہتا تھا، اس کے لیے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے فتویٰ پوچھا کہ ایک عورت ہے اس کا خون جاری رہتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا کہ بیماری سے بیشتر، بیمار ہونے سے پہلے مہینے میں جتنے دن رات حیض آتا تھا ان کی گنتی شمار کرے، پھر مہینے میں اس مقدار کو نماز چھوڑ دے، اور جب وہ دن آتے رہیں تو نہائے اور لنگوٹ باندھ کر نماز پڑھے۔ یعنی جس طرح آج کل یہ پیمپر ہے نا، تو دھوتی باندھتے تھے، پہلے لنگوٹ، نیچے چڈی سمجھ لیں آپ، یا کوئی انڈر ویئر ٹراؤزر سمجھ لیں، کوئی چیز سمجھ لیں، تو اگر نہ رکے اس مدت کے بعد، مسئلہ واضح کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا جو مہینے کا حساب تھا 3 دن تھا، 4 دن تھا، 5 دن تھا، 7 دن تھا، وہ دن گن لیں، اس کے بعد بھی اگر آتا رہے تو اب اچھی طرح دھونے کے بعد نیچے کوئی چیز پہن لے تاکہ کپڑے خراب نہ ہوں، پھر نماز پڑھے، پھر وہ استحاضہ ہے، پھر وہ بیماری ہے۔ سیم اسی طرح بچے کے بعد بھی کتنے دن ہوتے ہیں وہ گن لیں، اس کے بعد پھر نماز پڑھیں۔ ابو داؤد ترمذی رحمہ اللہ کی روایت ہے، ارشاد فرمایا کہ جن دنوں میں حیض آتا تھا ان میں نمازیں چھوڑ دے، پھر نہائے اور ہر نماز کے وقت وضو کرے، ہر نماز کے وقت، اور روزہ بھی رکھے، نماز بھی پڑھے، معافی نہیں ہے۔ وہ لا علمی میں بیچارہ یا بیچاری جو ہے وہ دھوکے میں رہے کہ اوہو یہ تو مجھے آتا تھا 3 دن 4 دن 5 دن، اب تو 15 دن ہو گئے، 20 دن، یہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ تو عورتیں اللہ کی نیک بندی ایسی بھی ہیں جو تہجد گزار بھی ہیں، جو تسبیحات اور جو قرآن کبھی نہیں چھوڑتی، تو مسئلہ نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ بیچاری لگی رہے کہ ابھی بھی چلو ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، نا، اس کی جو عادت تھی اس کے بعد وہ نہائے اور اس کے بعد وہ نماز روزہ کرے، البتہ علاج بھی کرے۔ علاج کا بالخصوص حکم ہے، مرد ہو یا عورت ہو، بیماری کے لیے علاج سنت ہے، شفا تو اللہ دینے والا ہے، لیکن علاج میں سستی جو ہے بندے کو زیادہ بیمار کر دیتی۔ کافی سارے حدیثیں استحاضہ کی اور بھی ہیں، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اگر کوئی آپ دوستوں میں کوئی اس قسم کا سوال ذہن میں ہو، پوچھنا چاہتا ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔